امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امید ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کو گھر بھیجنے کا الزام امریکی سازش پر اس کو قرار دے رہے ہیں اور شہباز شریف کی نئی حکومت تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہاں ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی ہیں، ان میں نشیب و فراز آئے، ان تعلقات کو باہمی احترام کی بنیاد پر بہتر کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ۔ تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کو دیکھیں تو پاکستان اپنی مجموعی برآمدات کا 22% امریکہ کو بھیجتا ہے۔ پچھلے سال پاکستان نے امریکہ کو 5 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کی، اور اس مالی سال کے 9 ماہ میں امریکہ کو جانے والی ایکسپورٹس کا حجم 5 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ دنیا میں پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار امریکہ ہی ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں تمام ممالک سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے اچھے تعلقات ہوں، برادرانہ تعلقات ہوں اور برابری کی سطح پر تعلقات ہوں۔ تو یہ اچھی خبریں جو امریکہ سے آ رہی ہیں، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ زمان، سینئر جرنلسٹ ہیں، وائس آف امریکہ سے آپ کا تعلق۔ بہت بہت شکریہ سارہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں خاص طور پہ جو نئی حکومت معرض وجود میں آئی ہے پاکستان میں، اس کے آتے ہی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی، پھر وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک ان کی گفتگو ہوئی، اس میں بڑی اچھی باتیں سامنے آئیں، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ISI چیف وہاں موجود تھے اور ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو تعلقات بہتری پر آ رہے ہیں، معمول پر آ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں مزید کیا بتا سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک تعلقات کی نوعیت کی اس وقت بات ہے تو جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ عمران خان دور میں صرف بحری کا شکار تھے، اس وقت واشنگٹن میں تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف کو بہرحال ایک پازیٹیو انٹرلوکیوٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی بھی لا سکتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے ساتھ کام کرنا واشنگٹن کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی آج ہی ماہرین سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگرچہ شہباز شریف کی موجودگی سے پاکستان اور واشنگٹن کے تعلقات میں بہتری کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال 2 فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف کی اپنی حکومت کی جو مدت ہے وہ بہت محدود ہے، اور دوسرا چائنا فیکٹر، کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جتنے گہرے تعلقات ہیں وہ بھی واشنگٹن کے لیے اسلام آباد کے ساتھ روابط کی راہ میں ایک چیلنج کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں۔ ہم نے آج ہی اب سے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا وائٹ ہاؤس میں کووڈ کا ایک گلوبل سمٹ ہو رہا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جہاں امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ 62 ملین ویکسینز امریکہ نے دیں اور 64 ملین پیڈیاٹرک یعنی بچوں کے لیے ویکسینز دیں، ساتھ ہی انہوں نے چین کا بھی اسی جملے میں ہی شکریہ ادا کیا کہ چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، انہوں نے چین کی کووڈ کی پالیسیز کو سراہا بھی۔ تو پاکستان تو امریکہ اور چین کو جس طرح سے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن واشنگٹن کے لیے یہ چیز جو ہے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کی راہ میں ایک چیلنج بنتی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے اہمیت بھی رکھتے ہیں اور ایک چیلنج کی شکل بھی مستقل ہی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ جی، جو دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید بلاول صاحب دورہ کر سکتے ہیں امریکہ کا۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی فی الحال تو یہ اطلاعات ہیں کہ جو نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمٹ ہوگا اس کے لیے وہ آئیں گے، اور وہاں پہ توقع یہ ہے کہ وہ چونکہ اینٹونی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو امکان اس بات کا بھی ہے کہ دونوں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ جہاں تک واشنگٹن کے دورے کی بات ہے اس کے بارے میں ابھی بھی ہم تفصیلات گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واشنگٹن آئیں گے، اور آئیں گے تو ان کی کن سے یہاں پہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہوگا کہ آخری بار جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی بات چیت ہوئی تھی تو وہ پچھلے سال کا ستمبر تھا، جب شاہ محمود قریشی اس عہدے پہ فائز تھے پاکستان کی طرف سے، تو تب UNGA کے اجلاس کے لیے نیو یارک میں دونوں جانب کے جو وزرائے خارجہ تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔
تو یہ کئی ماہ کے بعد پہلا موقع ہوگا جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک مرتبہ پھر ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں گے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی کوئی ملاقات جو ہے طویل دورانیے کی وہ ہوتی ہے یا نہیں۔ اچھا، گو کہ موجودہ حکومت اور شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، سب خواہش رکھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں، اور عمومی طور پر پاکستان میں یہ خواہش موجود رہتی ہے، مگر جو بیانیہ عمران خان صاحب نے تشکیل دیا ہے اور جس پر وہ ایک احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، کیا یہ بیانیہ اثر انداز ہوگا موجودہ حکومت کے ساتھ امریکی تعلقات پر کسی سطح پر؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بہت ہاٹ ہو گئی تھی بات، تو ہم نے بھی یہاں تجزیہ کاروں سے اور کچھ سابق سفارتکاروں اور سفیروں سے بھی بات کی، تو ان کی توقع یہی تھی کہ اگرچہ یہ اس وقت ایک ان پلیزنٹ سچویشن اس کی وجہ سے بن رہی ہے، اور بار بار امریکہ کے ہر جو حکومت کا جو کیلم برانچ ہے، چاہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا وائٹ ہاؤس ہو یا پینٹاگون ہو، سب نے اس کی تردید تو کی ہے، تو لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس لمحے میں تو تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے کوئی طویل مدتی اثرات نہیں دیکھتے۔ واشنگٹن میں یہی رائے پائی جاتی ہے کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اور اس وقت جو موجود بھی ہے، اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صرف اس معاملے کی بنیاد پہ نہیں استوار ہوں گے، بلکہ لارجر کانٹیکس میں ہوں گے، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں تجارت اور تعلیم اور بہت سے دوسرے شعبے ہیں جن پہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم ان سارے امور پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ 75واں ایئر ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس کا، تو ہم مستقل یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹس امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے آ رہی ہیں ان میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 75 سال ہمارے تعلقات کو ہو گئے ہیں، اور ہم ان کو براڈ اور ڈیپ ہم نے رکھا بھی، اور ہم آگے ان کو مزید براڈ اور ڈیپ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سارہ زمان، وائس آف امریکہ سے آپ کا تعلق۔ گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔